السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکل، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر الحمدللہ، سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ امید سب لوگ بخیر ہوں گے، آپ کی طبیعت بھی الحمدللہ ٹھیک ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ رائد ہے الدمام سے گفتگو کر رہے ہیں بچوں کے بارے میں اور فیملی کے بارے میں، صحت اور عافیت اور خیر خبر جاننا چاہ رہے ہیں۔ دراصل یہ ہمارے ایک دوست جن کا انتقال ہوا، بھائی مہتاب، ان کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دوست کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت پیارے ساتھی تھے، جب جب یاد آتی ہے تب میں خود بھی دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین انہیں، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کے بچوں کو اللہ رب العالمین ان کے لیے درجات کی بلندی اور ان کے جنت کے حصول کا سبب بنائے۔ اب سوال کی جانب۔ کل میرے آپ سے کچھ کوشچنز تھے دو۔ نمبر 1 تو یہ تھا کہ جب کوئی شخص فار ایگزامپل ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور میں دوسری رکعت میں شامل ہوا ظہر کی، تو پھر سلام پھیرنے کے بعد میری ایک رکعت بچی ہے جی، اور میں سلام کے بعد کھڑا ہو گیا، بالکل پیچھے سے بندہ آتا ہے اور میرے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے نماز میں، یعنی ظہر کی، تو میں اسے ہاتھ سے روکوں گا، اسے میں پڑھنے دوں گا اپنے ساتھ، یا وہ اپنی ایک الگ جماعت بنائے گا اور بندوں کے ساتھ، اگر اور بندے بھی آ رہے ہیں پیچھے سے، تو مجھے سر آپ اس سے متعلق انشاءاللہ۔ دوسرا سوال موضوع کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، رائے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، امام کی نماز مکمل ہو گئی ہے، اب یہ دیر سے پہنچے تھے، امام سلام پھیر چکا ہے، اب اپنی نماز کو یہ مکمل کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کوئی پیچھے سے آتا ہے اور ان کو امام بنا کر ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کیا اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرتا، یا اس کے ساتھ مل کر اس کی نماز ہو جائے گی؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے افضل تو یہ تھا کہ اگر دوسری لوگ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ الگ جماعت کرے، لیکن اگر یہ اس مسبوق کے ساتھ جو کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہے۔ شیخ خالد المصلح سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، سنتے ہیں آپ نے کیا جواب دیا۔ مسبوق وہ آدمی جس نے امام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھی ہیں اور چوتھی رکعت اپنی وہ الگ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی نماز میں آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، ایسی صورت میں کیا اسے جماعت کا اجر مل جائے گا؟ یصح، اس کے لیے یہ بات درست ہے کہ ایک آدمی اگر جو الگ نماز پڑھا رہا ہے، اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہے، امام کے ساتھ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں اور چوتھی رکعت وہ الگ اپنے پڑھ رہا ہے، مکمل کر رہا ہے، اور کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو امام بنا کر اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ راجح قول ہے علماء کا، صحیح قول کے مطابق۔ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کی امامت درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے شروع سے اس کے ساتھ نماز کا آغاز نہیں کیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کی نماز درست ہے، اور جو بعد میں اس کے ساتھ شامل ہوا ہے اس کی نماز بھی درست ہے، اور اسے اجر مل جائے گا جماعت کا، حتیٰ کہ اثناء الصلاۃ، نماز کے دوران ہی اگر اس نے نیت اپنی تبدیل کر لی ہے تو اس کے لیے جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل، رات کی نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ ان کی نماز ہو گئی، ساتھ میں انہوں نے نماز پڑھی، ان کے دائیں جانب کھڑے ہوئے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَسْبُوقُ يُصَلِّي، اگر ایک آدمی جو نماز مکمل کرنے والا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، مکمل کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔
لم يدرك الصلاة وأتم به صحت صلاته وكان إماما لمن خلفه. فكان اماما لمن خلفه. تو خلاصہ کلام یہ ہوا شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی اسی حدیث کو جو صحیح بخاری کی ہے، بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ اگر دوسری جماعت ہو جائے اور لوگ بہت سارے اگر نماز کے لیے داخل ہو رہے ہیں تو الگ امامت کرا لیں، لیکن یہ کہنا کہ نماز نہیں ہوگی اس شخص کے پیچھے جو کہ اکیلا مکمل نماز پڑھ رہا تھا، یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ کو ایک بار پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 3 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے اور چوتھی رکعت آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بعد میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو مجھے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت اسلام اس لیے دیتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل فرما رہے تھے، رات کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شیخ ابن باز نے ترمذی کی وہ حدیث بیان کری جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک آدمی داخل ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایکم یتجر علی ھذا، کہ کون ہے جو تم میں سے اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہے۔ تو جو تجارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو اس کو جماعت کا اجر مل جائے گا، آپ کو بھی جماعت کا اجر مل جائے گا، اور آپ کے لیے وہ نفل ہو جائے گی اور اس کو جماعت کا اجر مل جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، کہ یہ درست ہے، مسبوق کے پیچھے نماز با جماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سردی ہو یا گرمی ہو، آپ کبھی بھی کسی بھی نیت سے جب آپ موزے پہن لیتے ہیں، اور نیت مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو میل کچیل سے بچانے کے لیے، یا ان پر 24 گھنٹے کی۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ وضو کے تعلق سے تھا کہ مسح جو ہے موضوع پر جو مسح ہے اس کے تعلق سے جو میرے علم میں ہے بات وہ یہ ہے کہ موضوع میں علم میں کیا ہے؟ علم میں ہے بات وہ یہ ہے کہ موضوع میں مسح ہو جاتا ہے بالکل، لیکن بعض لوگوں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔